بس مجھے شوق ہے کہ اگر میرا دین کی ریسرچ کرنے کے اوپر میرا ایک شوق ہے، میں یہاں نان مسلم کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مختلف جگہوں پہ میں نے بات کرتا ہوں، تو اسلامک کرتا ہوں، تو کیا اس لیے ضروری ہے کہ میری داڑھی ہو اتنی بڑی ساری تو میں تبھی جو ہے دین کی بات کروں؟ کیا ایک گناہ گار آدمی جس کی داڑھی نہیں ہے، ایک چلو داڑھی منڈا بھی ہے، تو کیا وہ دین کی بات نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اس وقت یہاں مصری علماء سے ہماری گفتگو جب داڑھی کے متعلق ہوتی ہے تو وہ آگے سے ایسے دلال دیتے ہیں کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ مصر کے اندر تو یہ رواج نہیں ہے داڑھی رکھنے والا بالکل بھی، لیکن میں کیونکہ اب ہمارا تعلق تو ہندوستان پاکستان سے ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا وجود جو ہے واجب ہے، اور میں اسی بات پہ لڑتا بھی ہوں۔ حالانکہ جہاں میں جاب کرتا ہوں یہاں پر داڑھی شیو کروانے کا بھی سختی کی گئی تھی، جہاں میں پہلے جاب کرتا امیزون کے اندر، تو میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ جی میں داڑھی شیو نہیں کروں گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ داڑھی کی مقدار والا، تو اس کے اوپر میں اپنی ذات کے اوپر تو میں نے کبھی صفائی نہیں دی، نہ مجھے دینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس پہ تان و تشریح کرتے ہیں ان کے لیے تو میں معذرت خواہ ہوں، پھر آپ لوگ صحیح ہیں، آپ لوگ علماء ہیں، آپ لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو سوال کیا گیا اس متعلق، اس کا جواب سننے پھر بڑی محبت کے ساتھ جواب سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ داڑھی کو قبضہ بھر، یعنی داڑھی کی مٹھی بھر رکھنے کا جو واجب ہونا ہے، سب سے پہلے کس نے کہا؟ تو میں نے جب یہ سوال آگے سے کیا تو مجھے ایک بھائی نے کہا یہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہے، یہ علماء نے لکھا بھی ہے کتابیں، جہاں بھی آپ کتابچے اٹھا لیں داڑھی کے متعلق ان کے اندر ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ داڑھی مٹھی پر رکھنا یہ واجب ہے۔ حالانکہ یہ بات ایک جو تھوڑے علماء ہیں جو کتابوں کو گنگالتے ہیں، جو تھوڑا پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں لکھی، ان سے پہلے کی ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ غلط فہمی دور کریں، جو حضرات میری گروپ سے میں آگے پوسٹ لگاتے ہیں کہ داڑھی مٹھی بھر رکھنا واجب ہے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا، تو ان کی اطلاع کی عرض ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فتویٰ دیا گیا، اور یہ صاحب نہایہ کا ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا سب سے پہلے؟ امام سغناکی، جن کا صنفات یعنی 710 ہے یا 711 ہے یا 714 ہے، مختلف روایتیں ہیں 716، لیکن اگر آپ یہ مانیں کہ جو روایت معتبر مانی جاتی ہے 714 والی، تو یہی مان لیں کہ امام سغناکی سب سے پہلے داڑھی کو مٹھی بھر رکھنے کا واجب ہونے کا جو فتویٰ ہے وجوب کا، وہ علامہ سغناکی نے دیا۔ 714 ہجری کی صنفات ہے ان کا، یہ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں دیا، جو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کئی رسالے دیکھے جو کہ ہم حناف کی طرف سے لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوتا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے سب سے پہلے وجوب قبضہ کا جو ہے نا وہ فتویٰ دیا۔ تو یہ اتنے بڑے جریت عالم کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اور میں نے کئی ایسے لوگوں نے دیکھا جو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جناب سب سے بڑا، کیونکہ جو لوگ داڑھی کے منوانے کے بھی جواز رکھتے ہیں، غامدی جیسے لوگوں کے ماننے والے علماء فرمائے، تو ان کے ماننے والے حضرات یہ کہتے ہیں یہ تو ظلم کیا تھا اس شخص نے اپنی محض کسی دلیل کے بغیر یہ فتویٰ دیا ہے عبدالحق محدث دہلوی نے۔ حالانکہ اتنے بڑے جریت عالم کے اوپر یہ بہت بڑا ایک الزام ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کے پیدا ہونے سے پہلے 714 ہجری کے اندر یہ فتویٰ صاحب نہایہ علامہ امام سغناکی نے دیا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ اب کیونکہ جہالت ہے، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، یہ چیز کا علم نہیں ہوتا، تو اس لوگوں کو لوگ اٹھا کر کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے داڑھی کو قبضہ بھر یعنی مٹھی بھر رکھنے کا جو وجوب کا فتویٰ ہے یہ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں، بلکہ حناف کے جید اکابرین اور حناف کے جید قسم کے فقہا ان کا ہے۔ ہدایہ کی سب سے پہلی شرح، آپ شرح ہدایہ جو پڑھتے ہیں، بڑی بڑی شرح جو ہے شرح کی گئی ہیں ہدایہ کی، لیکن ساری شرحیں شروع جو ہیں وہ ایک جو ہے نا شرح کے اوپر انحصار کرتی ہیں، اور وہ ہے النہایہ۔ یہ النہایہ جو شرح ہے، شرح ہدایہ کی شرح ہے، سب سے پہلی شرح ہے ہدایہ کی، اور یہ امام سغناکی کی ہے، جن کا صنفات بعض کہتے ہیں 710 ہے، بعض کہتے ہیں 711، بعض 714 قول کرتے ہیں کہ یہ جن کے صنفات ہے وہ 714 ہجری ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس کا بھی ہو، یہ چاہے 714 ہجری میں فوت ہوئی ہے، یہ چاہے 710 ہجری میں، لیکن یہ اسی اوائل کے اندر ان کا ادوار یہی ہے، ان کا دور یہی ہے۔ تو صاحب نہایہ جن کو شارح ہدایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی شارح اور نہایہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امام سغناکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام عبدالحق محدث دہلوی کے پیدا ہونے سے پہلے گزرے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ قول کیا
وجوب کوزہ برداری کا جو قول ہے سب سے پہلے کس نے کیا؟ تاریخ کے اندر سب سے پہلا قول یہ شارح ہدایہ کا ہے، یعنی صاحب نہایہ کا، امام سغناکی کا۔ یہ سارے لوگ اس بات کو سن لیں، سمجھ لیں، یہ قول آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے ملے گا آپ کو، اس کے اوپر تاکیبات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، اس قول کے اوپر مختلف قسم کی آرائیں بھی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر جاؤں گا پھر لوگ کہیں گے جی یہ کوئی اپنی خواہش کی تسکین کے لیے یا اپنی کسی ذاتی فعل کے دفاع کے لیے بات کر رہا ہے، نہیں ہرگز نہیں، ادھر نہیں جاؤں گا میرا صرف آج کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی بھر مٹھی بھر داڑھی رہنے کا جو قول ہے، واجب ہونے کا قول، یہ امام عبداللہ محسن دہلوی کا ہے، تو میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں ان احباب کو کہ یہ جو قول ہے یہ امام سغناکی کا قول ہے۔ سب سے پہلے جو صاحب نہایہ نے یہ قول کیا، پھر اس قول کو امام عینی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول امام صاحب نہایہ سغناکی نے نہیں بلکہ ان کے شاگرد امام الکاکی الحنفی نے جو ہے یہ ان سے روایت ہے، انہوں نے یہ قول کیا ہے، امام بدرالدین عینی یہ کہتے ہیں۔ اب امام محمد بن محمد احمد الکاکی جو 739 ہجری میں گزرے، یہ شاگرد ہیں کس کے؟ صاحب نہایہ کے شاگرد ہیں، امام سغناکی کے شاگرد ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ یہ قول امام الکاکی الحنفی کا ہے تو پھر بھی یہ شاگرد کس کے ہیں؟ صاحب نہایہ کے، امام سغناکی کے، تو پھر بھی یہ بات درایتاً دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ یہ قول شاید انہی کا ہی ہو اور ان سے سن کر کے ان کے شاگرد نے کہا ہو۔ المعراج الدرایا فی شرح نہایہ کے اندر امام الکاکی کا یہ قول موجود ہے۔ تو امام عینی نے، امام بدرالدین عینی جن کا شرح بھی شرح مشہور ہے، امام عمدۃ القاری، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری ہے، تو امام عینی رحمہ اللہ تعالی آپ کی کتاب ہے البنایا، یہ البنایا کی بھی شرح ہے ہدایہ کی۔ تو یاد رکھیں گے جنہیں بعد میں شروع ہوئی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ساری تفصیل ہے وہ اسی پہلی شرح کی جو امام سغناکی کی ہے، ہدایہ کی شرح ہے نا امام سغناکی۔ تو امام عینی نے بھی جو یہ قول کہا کہ سب سے پہلا یہ قول الکاکی الحنفی کا ہے، اور الکاکی الحنفی نے معراج الدرایا فی شرح نہایہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تو یہ بھی قول ملتا ہے۔ تو اگر چاہے یہ کاکی کا قول ہو یا سغناکی قول ہو، دونوں استاد شاگرد ہیں، بات ایک ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں فتح القدیر کے حوالے آپ اناف کی کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، یہ کتاب آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی، شرح ہدایہ ہے امام ابن حمام کی، فتح القدیر شرح ہدایہ، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ 247 پر یہی کہتے ہیں جناب امام ابن حمام، قال فی النہایہ ما وراء ذالک یجب قطع، وہ کہتے ہیں کہ یہ باب قائم کیا قضا اور کفارے کا بیان کے اوپر، کہتے ہیں اس کے اندر کہ قال فی النہایہ، کہ نہایہ نے کہا ہے، نہایہ کے اندر موجود ہے، یہ امام سغناکی کا قول ہے، وہ امام سغناکی کہتے ہیں ما وراء ذالک، جو ورا زیادہ ہے، یہ مشت بھر سے قبضہ سے زیادہ ہو، یاجب قطع، اسے کاٹنا واجب ہے، اسے کیا ہے؟ اب اس لفظ یاجب کے اوپر یہ لفظ یاجب تھا یا حب تھا، اس کی جیم اور ہا ہونے کے اوپر بھی اختلاف ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ میری بحث نہیں ہے آج، اس پر بحث کروں گا پھر لوگ غلط تاثر لیں گے۔ اچھا، تو یاجب قطع، جو موٹھی بھر سے زیادہ ہے اسے کاٹنا واجب ہے، کیا ہے؟ موٹھی بھر سے کاٹنا واجب ہے، صاحب نہایہ کا قول ہے، وہ کون گل کر رہے ہیں؟ امام ابن حمام فتح القدیر میں کہتے ہیں، لہذا موٹھی بھر سے زیادہ داڑھی جو ہے وہ اسے کاٹنا واجب ہے، یعنی گناہ ہے، موٹھی بھر سے داڑھی رکھنا زیادہ، قبضہ سے زیادہ رکھنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اسے کاٹنا واجب ہے، یہ قول نکل کیا۔ پھر اسی کو آپ دیکھیں البنایا فی شرح ہدایہ، یہ امام عینی کی کتاب ہے، تقریباً ہر بندہ واقف ہے، یہ شرح ہدایہ کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 4 سوائے 71 ہے، یہاں پر کہتے ہیں کل کاکی، یہ کاکی نے کہا، امام عینی کہتے ہیں
اپنی البنایا کے اندر کہ کاکی نے کہا ہے. وہ کاکی کون؟ وہ امام محمد احمد الکاکی جو ہے جن کی مراج الدرایا مشہور ہے، اور یہ کون ہے؟ امام سغراقی کی شاگرد ہے. کہ کل کاکی کہتی ہیں طول لحیتی بقدر قبضتی عندنا، کہتی ہیں کہ وما زاد علی ذالک یجب قطع، کہ وہ کہتی ہیں کاکی نے کہا ہے طول لحیتی بقدر قبضتی، کہ یہ جو لمبی ہوتی ہے قبضہ سے داڑھی، اس کو کیا کرنا ہے؟ عند ما زاد علی ذالک یجب قطع، کہ یہ قریب ہے اس کو کاٹنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتی ہے مقدار جو ہے رکھنی کتنی ہے؟ موٹھی بھر رکھنا ہے، اور اس سے جو قریب زیادہ ہے اس کو کاٹنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ کسے قول ہے یہاں پر؟ کاکی قول امام عینی نے نقل کیا. پھر جو ہے آگے دیکھیں کہ امام ابن عابدین کا جو حاشیہ ہے بحر رائق کے اوپر، جو شرح ہے کنز الدقائق کی، یہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے یہ لفظ جو کتاب ہے بحر رائق، اس کو میں نے بحر رقائق پڑھ دیا تھا کیونکہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے ایک سپیڈ کے ساتھ. تو مجھے ویسے بھی لکنت ہے زبان کے اندر، تو ایسی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں علماء کی فیلڈ سے نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، کتابوں کو جو ہے نا وہ ترجمے کر کر کے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتا رہتا ہوں، تو جو اس میں غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہونا ممکن ہے. میں علماء سے غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے سے شاگرد سے نکھارا سے تو ہزاروں غلطی ہو جاتی ہوں گی. ایک شوق ہے میرا اس فیلڈ کے اندر، تو ایسی بات ہے اس میں فن کا وہ ڈرائیور نہیں ہوں، اس فن کا میں جو ہے نا وہ تیراک نہیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے غلطی تو ہو سکتی ہے مجھ سے. تو اس لیے تو میں نے وہ بحر رقائق پڑھ دیا تھا. یہ بحر رائق جو ہے نا یہ حاشیہ جو بحر رائق ہے شرح کنز الدقائق کتاب، اس کے جو حاشیہ لکھا امام ابن عابدین نے، جو منحت الخالق کے نام سے مشہور آپ چھپا ہوا ملتا ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں اختلاف ہو یحب و یجب، یعنی وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ یجب ہے یا یحب ہے، ہا اور جیم کے اوپر. ابن نجیم نے جو ہے نا اپنی بحر رائق کے اندر جو شرح کنز الدقائق اس کے اندر یہ اختلاف پیش کیا کہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ لفظ جو امام سغراقی قول ہے وہ یجیب کا نہیں ہے، یحب کا ہے. محبت کا لفظ لکھا ہے، لفظ حب تھا، جب نہیں تھا، تو وہ جیم کے اوپر جو نقطہ تھا وہ ڈال دیا گیا اور اس کو واجب کا لفظ نکالا گیا. تو امام ابن نجیم جو کہ حنفی ہیں، حنفیوں کے امام ہیں، تو ان کی جو ہے انہوں نے جب یہ قول کیا کہ یہ لفظ واجب نہیں ہے، یہ یحب لفظ ہے، یجب نہیں ہے، تو اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہوئے امام ابن عابدین رد کرتے ہیں امام نجیم کا، کہتے ہیں خبردار. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ لفظ یجب ہی ہے، حاشیہ میں لکھتے ہیں، اور یہ امام نجیم کی خطا ہے. یعنی حناف کے ہاں شروع سے ہی یہ امام سغراقی کے بعد بعد یہ قول راجع رہا ہے، اور کہ یہ داڑھی موٹی بھر داڑھی رکھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، اس کے زیادہ کاٹنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر رد المختار جو حاشیہ در مختار ہے، آپ جانتے ہیں امام حاشیہ طحاوی جو ہے اس کے اوپر جو حاشیہ امام طحاوی کا حاشیہ ہے، یہ در مختار کا حاشیہ ہے رد المختار، اور امام طحاوی کا اس کے اوپر جو حاشیہ امام طحاوی کا ہے. تو وہ کہتے ہیں قال نہایا، وہ قال نہایا کہہ کر کے کہتے ہیں ما وراء ذالک یجیب کا کہتے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبضہ سے زیادہ رکھنا، وہی والا قول امام عینی والا نقل کرتے ہیں، اور امام حمام والا، امام طحاوی بھی. پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مکات شرح مشکات کے اندر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، بڑی طویل بحث ہے. میں کہوں گا کہ یہ داڑھی کے متعلق جو لوگ بحث و مباحث میں پڑے ہوئی ہیں وہ امام ملا علی قاری جو حنفی ہیں، 1022 صنفات ہے آپ کا، اس کو ان کو پڑھیں آپ. اور مرکات کے اندر جو شرح مشکات ہے اس کے اندر داڑھی کے اوپر بحث کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں یجب طریق علی وجوبہ سورۃ الموقدہ، کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ یجب آیا ہے یہ طریق علی وجوب پر آیا ہے، یہ اصلاً وجوب نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے پوری. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک بات یاد رکھیں، ایک چیز پہ اجماع ہے، تمام فقہا کے نزدیک داڑھی مونڈنا جو ہے نا اس پہ اجماع ہے. داڑھی مونڈنا جو ہے یہ حرام ہے. داڑھی کی مقدار، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کا وجود ہونا یعنی نظر آئے یہ واجب ہے. مقدار کے اوپر مسئلہ مختلف ہی رہا ہے. تو حناف کے ہاں یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے. حناف کے ہاں جدید قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، اگر کم سے کم بھی اس کے اوپر قول لایا جائے. امام ملا علی قاری کہتے ہیں یہ یجب کا جو لفظ آیا ہے یہ طریق علی الوجوب کے اوپر آیا ہے، طریق علی الاطلاق کے وجوب کے اوپر نہیں آیا.
ٹھیک ہے، تو امر کے اوپر یعنی طریقہ امر ہی نہیں ہے کہ امر کے طور پر نہیں ہے کہ اسے واجب قرار دیا جائے، بلکہ یہ سنت موقدہ ہے جو کہ وجوب قریب ترین ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ایک طویل بحث کی مولا علی قاری رحمہ اللہ نے۔ تو میں یہاں پر جو میرا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ بعض لوگ اس کے اوپر پوسٹر لگاتے ہیں کتابوں میں، میں نے یہ چیز کتابوں میں پڑھی ہے، آپ رسالے اٹھا دیکھ پڑھ لیں، جو بندیوں کی کئی داڑیوں پر قبضہ برداری رکھنے کے اوپر رسالے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عبدالحق مجتری نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ داڑھی قبضہ بر رکھنا کیا ہے، یہ قبضہ برداری رکھنا یہ واجب عبدالحق مجتری کا فتویٰ ہے۔ یہ ایک بڑا یعنی داڑھی یعنی آج کل کے دور میں اگر کوئی داڑھی نہ رکھے قبضہ بر تو وہ یہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عبدالحق مجتری کا فتویٰ تھا جی، متاخرین کا، پہلے کسی نے نہیں کہا ہوا۔ مرزا انجینئر سے لوگوں کو یہ آسانی سے، یا غمزی سے لوگوں کو آسانی سے یہ موقع ملے گا۔ تو حالانکہ یہ حناف کے جیت اکابرین اور متاخرین کا قول ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ قول سب سے پہلے کیا، امام سکناکی نے، امام مالکاکی نے، حنفی نے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے اوپر میرا مزید کلام میں نہیں کروں گا داڑھی کے متعلق، کیونکہ داڑھی کے اوپر پھر کہیں گے کہ ذاتیات کا دفاع کر رہا ہے، میں ذاتیات کا دفاع کبھی میں نے نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔